حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی چھٹی شریف مشہور ہے۔ رجب کی 6 تاریخ کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ کی چھٹی شریف جس طرح غوث پاک کی 11ویں، تو خواجہ صاحب کی چھٹی شریف مشہور ہے۔ 800 سے زیادہ سال ہو گئے حضرت خواجہ صاحب کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، مگر میرا خواجہ آج بھی اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ سجز اصل میں نام ہے، سجز کیا نام ہے؟ لوگ سنجر پڑ گئے، نقطہ ذرا آگے پیچھے لگ گیا، سنجری کہتے ہیں، سجزی ہے، سجز علاقے کا نام۔ حضرت سیدنا غیاث الدین آپ کے والد ماجد کا نام ہے، اور والدہ کا نام ام الورا مہنور، مہنور بی بی آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ چھوٹی عمر، ابھی ابتدائی عمر تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہ بھی اللہ والوں پر ایک امتحان ہوتا ہے، ان کو مشقتوں سے تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے، ان کے اندر برداشت اللہ تعالی پیدا فرماتا ہے۔ والد ایک باغ چھوڑ گئے تھے، ترکے میں پھل لگتے تھے، میوے لگتے تھے، اسی پہ گزارا تھا۔ والد کے بعد باغبانی کرنے لگے، ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ، مجذوب تھے، وہ باغ میں آئے۔ میرے آپ کے باغ میں کوئی آ جائے گا، او بابا نکلو یہاں سے، ہمارا تو یہ انداز ہے نا، مگر ان کی تربیت ہوئی تھی، نیکوں کی اولاد تھی، اللہ والے کا احترام کیا، ادب کیا، تعظیم کی، اور ادب والا خالی رہتا نہیں۔ حضرت کی تعظیم کی، پھلوں کا ایک گچھا لا کر خدمت میں پیش کیا۔ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، اللہ والے دیکھنا آتا ہے ان کو۔ انہوں نے دیکھ لیا یہ تو چھوٹے سے باغ میں لگا ہوا ہے، اس کو تو بڑے باغ میں کام کرنا ہے، یہ تو چھوٹا سا باغ ہے، یہ کائنات کے باغ میں اس سے کام لینا ہے۔ انہوں نے دیکھا بچے نے تعظیم کی ہے، پھل پیش کیے، انہوں نے اپنی وہ جو تھی، جو بھی گٹھری تھی، اس میں سے ایک سوکھا ٹکڑا نکالا۔ یہ انتظام ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کی پیدائشی طور پر سعادت مقدر تھی، مگر ظاہر ہونے کا وقت وہ ٹکڑا منہ میں رکھا، بس دنیا بدل گئی۔ باغ کو چھوڑا، ماں سے اجازت لی، پہلے مدرسوں میں جا کر پڑھا۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی، ہرون علاقے کا نام ہے، اس کی وجہ سے ہرونی، کچھ لوگ ہارونی کہتے ہیں، اصل لفظ ہرون تھا، ہرونی ہے، مگر کچھ ہارونی کہتے ہیں۔ بہرحال کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، کوئی ہارونی کہہ لے تو مجھے اس سے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے۔ ان سے ملاقات ہو گئی اور ان سے بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے۔ مرشد کیسا ملا؟ مرشد کے پاس گئے، مرشد نے 2 رکعت پڑھنے کو کہا اور ایک کلام دیا، یہ پڑھو۔ کلام پڑھنے کے بعد فرمایا کتنا نظر آتا ہے؟ کیا پوچھا؟ اور 10 منٹ کچھ پڑھنے کو دیا، 2 رکعتیں پڑھوائی ہیں، کچھ دیکھ لیا تھا نا، آنکھ والے تھے نا کہ اس کی سعادتیں مقدر ہیں۔ تو حضرت نے عرض کی زمین و آسمان تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا تھوڑا سا اور پڑھو، اور پڑھا، فرمایا اب کتنا نظر آتا ہے؟ فرمایا زمین کی تہ سے لے کے عرش اولا تک دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح 2 انگلیاں کی،
2 انگلیاں کر کے فرمایا ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے کہا 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اب تمہیں اجازت ہے، اب تمہیں، پہلے منزلیں طے ہوتی ہیں تو ہی آگے بات بنتی ہے نا، اور جس کو یہی نہیں پتا ہو کہ منزل ہے کیا، اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر جیسے یہ پیر ویسے ان کے مرید اور ویسا ہی سلسلہ، اللہ ماشاء اللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ حضرت وہاں سے سفر کرتے ہوئے مدینہ گئے، اپنے گھر سے لے کر مدینہ، مدینے سے لے کر اجمیر تک پیدل سفر کیا۔ کیا کیا؟ کہنا آسان ہے، پہاڑ آئے ہوں گے، پانی آیا ہوگا، کتنی مشکلات آئی ہوں گی، کھانے پینے کی کتنی دشواریاں آئی ہوں گی۔ ہماری تو توندیں نکلی ہوئی ہیں، ان کے تو پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوتے تھے۔ بہت عجیب، ہم لوگ واقعی اس منزل کو سمجھ سکتے نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا معین الدین۔ نام ان کا حسن ہے، خواجہ غریب نواز کا نام کیا نام ہے؟ مگر اس نام سے جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے لقب عطا فرمایا معین الدین، دین کا مددگار۔ فرمایا ہندوستان جاؤ، ہمارا دین پھیلاؤ، اس لیے آپ کو ہندوستان میں نائب رسول کہا جاتا ہے۔ حضور نے بھیجا، وہاں سے سفر کرتے ہوئے آئے تو غوث پاک سے ملاقات ہوئی۔ غوث پاک کا وہ آخری وقت تھا، خواجہ صاحب ابھی جوان تھے۔ وہاں سے پہنچے لاہور اور داتا صاحب کے مزار پر چلا کیا۔ چلا جانتے ہیں؟ 40 روز بیٹھنا، چلا کہتے ہیں اس کو۔ خواجہ صاحب چشتی ہیں، داتا صاحب جنیدی ہیں، جو بعد میں قادری سلسلہ بن گیا۔ داتا صاحب جنیدی ہیں اور خواجہ صاحب اونچی۔ ایک چشتی بیٹھا دوسرے سلسلے کے مزار پر، ساری دنیا کو پیغام دے دیا، یہ چشتی ہو یا قادری، سہروردی ہو یا نقش بندی، سارے ایک ہیں، سارے۔ آج جھگڑتے ہیں، نہیں تم افضل ہو یا میں افضل، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ داتا صاحب کے مزار پر بیٹھے اور چلا کر کے شعر کہا، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ وہاں سے چل کے آپ آئے اجمیر۔ کہاں آئے؟ اجے نام تھا راجے کا، میر پہاڑوں کے سلسلے کو کہتے ہیں، پہاڑوں میں گھرا ہوا علاقہ اجمیر۔ دین کا وہاں سے کام شروع ہوا، اور ایسا ہوا حضرت صاحب کے خلیفہ بنے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری۔ پورے بزرگوں کے نام چشتی سلسلے کے پڑھ لینا، پورے ہندوستان میں سلسلہ پھیلا۔ وہاں سے پھر آپ کا پاکستان اس وقت نہیں تھا، شمار کر لیں، حضرت بابا فرید، پھر حضرت نظام الدین اولیاء، پھر حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلی، حضرت کلیم اللہ جہاں بادی، یہ سارے سلسلے ہوتے ہوتے پھر حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب مہاروی، وہاں سے توسا شریف، توسا شریف سے سیال شریف، سیال شریف سے گولڑا شریف، یہ ساری بہاریں خواجہ صاحب کی لگائی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جتنا بھی کتابوں میں موجود ہے، آپ کی کرامات بہت زیادہ نہیں لکھی گئی، مگر آپ کا کام بہت کام کیا آپ نے۔ انگریز لکھتا ہے
ایک معین الدین اور ہو جاتا، ہندوستان میں ایک بھی کافر نہ رہتا۔ اتنا کام کیا خواجہ صاحب نے۔ کمالات اشرفیہ کتاب کا نام ہے۔ وائس رائے لارڈ کرزن، انگریز وائس رائے، ہندوستان آیا، وقت گزار کے گیا۔ ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو کرتے ہیں لکھتے ہیں۔ اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی، خود نوشت، میں نے ہندوستان میں وقت گزارا، کیا کیا دیکھا، کیا کیا کیا۔ تھانوی صاحب اس کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ دیکھو خواجہ صاحب کی کرامت، انگریز سے تسلیم کروایا اور تھانوی سے لکھوایا۔ ہے کرامت یا نہیں ہے؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، وہ انگریز وائس رائے لکھتا ہے، میں نے ہندوستان میں سب سے عجیب چیز یہ دیکھی، ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے۔ ایک قبر دیکھی جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے، اور وہ قبر ہے خواجہ غریب نواز کی۔ آج بھی ان کی حکومت ہے پورے ہندوستان پر، اور اس کو کوئی ختم کر سکتا نہیں۔ وہ خواجہ صاحب چشتی سلسلے کے سرخیل، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، 6 رجب کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اجمیر شریف آپ کا مزار شریف ہے، اور سارے جاتے ہیں وہاں پہ، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا سکھ، سب جاتے ہیں میرے خواجہ کے پاس۔ آپ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، سب آ رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب کا فیضان آج بھی جاری ہے اور جاری رہے۔ وہ کل بھی سلطان الہند تھے، آج بھی سلطان الہند ہیں۔